بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں برکت کے بعض اور پہلوؤں سے متعلق۔ اس روز ہم نے 2 کلپس بنائیں، 2 ولاگس بنائے، اور اس میں ہم نے برکت کی دوسری چیزوں کا ذکر کیا تھا، دوسرے پہلوؤں کا، جیسے رزق اور اشیاء خوردن، پیسے وغیرہ، ان چیزوں کی برکت کے متعلق ذکر کیا تھا۔ آج بالکل الگ چیز کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ برکت اصل میں صرف پیسوں کی برکت ہی برکت نہیں ہوتی نا، صرف اشیاء اور چیزوں کی برکت ہی برکت نہیں ہوتی نا، کچھ اور بھی قسمیں ہیں برکت کی، کچھ اور بھی چیزیں ہیں برکت سے جڑی ہوئی، ان پر بات ہونی چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ سفر جو اتنے گھنٹے کا ہے یا اتنے گھنٹے کا ہے یا جو بھی، یہ میرا مختصر ہو جائے، یہ میرا آسان ہو جائے، میں اتنے گھنٹے میں وہاں پہنچنے کے بجائے اور کم وقت میں پہنچ جاؤں۔ اس کو طی ارض کہتے ہیں، اس کو طی ارض کہتے ہیں۔ اہل اللہ کے یہاں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ اب آپ یوں نہ کہیے گا کہ ایسے لوگ قبروں میں چلے گئے، ہرگز بھی نہیں۔ دراصل امت مسلمہ ہندیہ بطور خاص، ان کا ایک کام ہے صرف بدگمانی کرنا اور اپنی ذمہ داری کو دوسروں پر ڈالنا، بس انہوں نے سمجھا ان دونوں کاموں کو کر لو، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ دوسروں سے بدگمان ہونا بالکل عام سی بات ہے، ذرا سی بات پر دوسروں سے بدگمان ہونا، اور خاص طور سے اہل اللہ سے بدگمان ہونا فیشن ہے، یہ فیشن، استغفر اللہ، اور یہ تباہی ہے، یہ فیشن تباہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کو کر لے کوئی کر لے، میں نہ کروں، کوئی کر لے، یہ فیشن ہے ہمارے یہاں کے، اور ان فیشنوں نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے۔ ہر مسئلے میں یہی ہے، دین کے مسائل ہوں، دنیاوی مسائل ہوں، یعنی کوئی بھی اجتماعی مسائل۔ تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے، ایک جملہ بڑا عام طور پر زبان زد سمجھا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے تو قبروں میں چلے گئے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر اللہ والے قبروں میں چلے گئے تو یہ زمین اور یہ آسمان کیا آپ کی وجہ سے رکا ہوا ہے یا میری وجہ سے رکا ہوا ہے؟ بتائے مجھے کوئی۔ اگر اللہ والے اب نہیں ہیں دنیا میں، نعوذ باللہ، تو یہ زمین و آسمان کس لیے رکے ہوئے ہیں پھر؟ اللہ والے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے قبروں میں جاتے رہتے ہیں اور نئے ان کی جگہوں پر آتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بتاتا ہوں۔ جب ہمارا درود شریف کا سفر شروع ہوا تھا، تو چونکہ اس کی شروعات اگر دعا کے اعتبار سے کہتے ہیں اور نئے دور کی بات کر رہا ہوں، جو پہلے سے جو سفر چلا رہا ہے میں اس سفر کی بات نہیں کر رہا، اس دور میں نئے سرے سے جو سفر شروع ہوا ہے، اگر دعا کے اعتبار سے بات کرتے ہو تو اس کی شروعات مدینہ طیبہ سے ہوئی، اور اگر باقاعدگی کے ساتھ میں بات کرتے ہو کہ صاحب وہ دعا کا تحقق پانا اور دعا کا قبولیت کا اظہار ہونا، تو پھر مکہ مکرمہ سے ہوئی۔ تو جب میں واپس لوٹ کر آیا تو ہم درود شریف کا کام کر ہی رہے تھے، اس سے پہلے بھی کر رہے تھے، تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ فلاں ملکوں والے لوگ زیادہ درود پڑھیں گے، ہمارے ہندوستانی لوگ درود نہیں پڑھیں گے۔ معافی چاہتا ہوں میں اپنے برادران وطن سے، یہ میں جو سچی بات بتا رہا ہوں یہ میرے ذہن میں تھی بات، لیکن آپ کو حیرت ہوگی، جو عالمی ریکارڈ قائم کرنے والے افراد ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ سب کے سب ہندوستان میں ہے، ایسا میں نے نہیں کہا، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد ان کی ہندوستان میں ہے، جو اتنا پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ انہوں نے وہ ریکارڈ بنایا ہوا ہے جس پر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نہ کہنا کہ جی ان کی تعداد کیا ہے اور فلاں آپ نے بتایا نہیں، بھئی کچھ مصلحتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ عالمی ریکارڈ کی جو ایک بچی کی ہم نے کلپ بنائی تھی، جان بوجھ کر ہم نے وہ حصہ اس میں سے ڈیلیٹ کیا،
کیونکہ وہ ہم نے پہلے اپلوڈ کی تھی، لوگوں کے اعتراضات کی بنیاد پر وہ اشکال والا جو حصہ تھا اس کو ہم نے جان بوجھ کر ڈیلیٹ کیا ہے، ورنہ پہلے ہم نے اس کی تعداد بھی بتائی تھی۔ تو ابھی بھی ہم وہ تعداد نہیں ذکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ریکارڈ تعداد میں پڑھنے والے ملک میں موجود ہیں اللہ کی فضل سے، اور یہ ریکارڈ عالمی ریکارڈ رکھنے والے لوگوں میں سے ایک ان حضرات کو بھی سمجھا جائے۔ ریکارڈ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی کسی سے تمغے لینے ہیں، وہ صاحب ریکارڈ بنایا جا رہا ہے، نہیں، وہ نہیں ہے منشا، میرے بات کا کہنے کا منشا وہ نہیں ہے۔ عالمی ریکارڈ سے میری مراد یہ ہے کہ ایک عالمی سطح کی ایک نمایاں تعداد، الفاظ کچھ اور ہو سکتے ہیں، الفاظ کچھ اور ہو سکتے ہیں، الفاظ کا اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، بات کو کہنے کے منشا کو سمجھا جائے۔ میں کوئی بہت بڑا فصیح نہیں ہوں، مجھے کوئی ادیب اور ادیب الادبا ہونے کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، میں اپنی کسی قابلیت کو نہیں بگاڑتا، میرے پاس کوئی قابلیت نہیں، قابلیت تو قابل لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو حضرات ہیں، جب ان لوگوں نے اتنی تعدادوں میں پڑھنا شروع کیا تو میری آنکھیں بھی کھلی اور میرا مزاج بھی تبدیل ہوا۔ میں نے کہا میں تو بے وجہ ہی ہندوستان کے لوگوں سے ایک مایوس جیسی کیفیت سمجھتا رہا اپنے اندر، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سارے لوگ ایک مجاہدے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن سارے لوگوں نے مایوس بھی تو نہیں کیا۔ اب جب ان لوگوں نے اللہ کی فضل سے ان درجوں کی محنتیں کی تو ان کو پھر برکتوں کے وہ درجات ملے، پھر برکتوں کی وہ کیفیات ملی جو حیرت انگیز ہے، اور اس کی حیرانگی کی یہ حالت ہے کہ پکی بات بتاتا ہوں، آپ کو ہضم ہی نہیں ہوگا، اکثریت اس کو ہضم نہیں کرے گی، کیونکہ یہ تکوینی دنیا کی جو باتیں ہوتی ہیں نہ تو یہ منظر عام پر لائی جاتی ہیں، نہ ان کو منظر عام پر لایا جا سکتا ہے۔ مثال سنو، حضرت خضر علیہ السلام، تکوینی دنیا کا انہیں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ جتنے اولیاء کرام ہیں جو تکوینی خدمات پر معمور ہیں، ان سب کا تعلق حضرت خضر علیہ السلام سے ضروری طور پر ہوگا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کی جو تکوینی خدمات تھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ موسیٰ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا انا۔ بات غلط تو نہیں تھی؟ نبی اپنے وقت کا سب سے اولو العزم شخصیت کا مالک ہوتا ہے، اور نبی بھی ہو موسیٰ علیہ السلام جیسا، وقت کے رسول ہیں اور کتاب نازل ہوئی ہے، اور بہت ساری صفات اور فضائل اور کیا کیا۔ تو اتنا اولو العزم نبی اگر کہتا ہے کہ میں ہوں سب سے بڑا عالم، تو اللہ کی مصلحتیں بے مثال ہیں، اللہ نے ان کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کر دی، وہ کشتی کو عیب دار بنا دیا، اس بچے کی گردن میں روڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے نبی ہونے کے اعتبار سے اس وقت کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں بحیثیت نبی اور رسول ہونے کے، ان کو یہ والی بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کو اعتراض ہوا حضرت خضر علیہ السلام کے اس عمل پر۔ وہ بات وہیں پر ختم نہیں ہو گئی، وہ بات آج بھی اسی طرح سے چلتی ہے۔ تشریعی علماء تکوینی علماء کو یا تکوینیات کے ماہرین کو نہ جانتے ہیں، نہ ان کی باتوں سے بہت زیادہ ان کی باتوں کو ہضم کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق اس سے ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا تعلق اس سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو خیر بات ذرا تھوڑی سی دور نکل گئی، بات ہو رہی تھی برکت کی۔ جب یہ حضرات درود شریف کی تعداد بڑھاتے چلے ہی چلے جاتے ہیں اور پلٹ کر نہیں دیکھتے، پلٹ کے دیکھنا مطلب پیچھے بڑھنا نہیں، پیچھے ہٹنا نہیں جانتے، آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں، اور زیادہ پڑھوں گا اور پڑھوں گا اور پڑھوں گا اور پڑھوں گا، یعنی اگر لاکھوں کی تعداد میں بھی ان کی تعداد پہنچ گئی ہے، لاکھوں کو بھی ان کی تعداد پہنچ گئی ہے، تب بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے اپنی تعداد سے، اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ اور آگے پڑھنا ہے۔ تو ان کو ایک بہت خوبصورت تحفہ ملتا ہے۔ جانتے ہو تحفہ کیا ہوتا ہے؟
وہ تحفہ ہوتا ہے، ان کے وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے، ان کے وقت میں ایسی برکت آتی ہے کہ جس کام کو آپ پورے دن میں کرتے ہوں گے، اس کام کو وہ چند گھنٹوں میں کر لیتے ہیں، اور جس کام کو آپ چند گھنٹوں میں کرتے ہوں گے، اس کام کو وہ چند منٹس میں کر لیتے ہیں۔ جیسے درود شریف میں یہاں بیان کر رہا تھا، اور بیان میں نے کسی کا ذکر کیا، بھئی ان کی تعداد اتنی ہے درود شریف کی اور فلاں فلاں، تو ایک صاحب بیان کے بعد تھوڑی سی دیر کے بعد مجھ سے انہوں نے ملاقات کی، کہنے لگے میں نے سارا کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرا آپ سے کوئی مناظرہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا تو نہ صحیح، آپ کو لگتا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا تو نہ صحیح، میرا آپ سے کوئی مناظرہ تو ہے نہیں، اور نہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر اس بات کو نہیں مانا تو صاحب فلاں فلاں فلاں، ایسا بھی میں ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا مت آؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر وقت گزرا، اللہ نے مجھ فقیر کو بھی اس کی سعادت بخشی، اور کہ کتنے سارے لوگ رابطے میں آ کر ان بڑی بڑی تعدادوں میں پڑھنے والے پیدا ہوئے، الحمدللہ، کہ اللہ کے کرم اور فضل سے، کہ پھر وہ جو ان کا تعجب تھا، اب ہمیں وہ تعجب پر بھی تعجب ہوتا ہے کہ آخر اس میں تعجب کی کیا ضرورت ہے۔ اس کی وجہ، اس انوکھی تعداد کی پورے ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دن میں تو 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں صاحب، دن اور رات میں تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں اتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، اور صاحب پھر کیسے اتنی تعداد ہوگی؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے، درود شریف تھوڑا پڑھا، تھوڑی برکت آئی، پھر اور پڑھا اور برکت بڑھی، پھر اور پڑھا اور برکت آئی، پھر اور پڑھا، اور ایسے ہی تعداد بڑھتی گئی، برکت بڑھتی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا تھوڑے سے وقت میں زیادہ تعداد میں درود شریف پڑھنا ممکن ہوا۔ ایسے سفر کی بات ہے، تھوڑا وقت، زیادہ سفر، تھوڑا وقت، زیادہ سفر۔ تو برکت صرف یہ نہیں ہے کہ صاحب ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، پیسوں میں برکت ہو جائے، اسباب میں برکت، نہیں، وقت میں برکت ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب آپ دیکھو، سنو، پھر پارٹ 78 79 بار بار دیکھا کرو، ہم نے اس میں تفصیل سے بتایا، لیکن چونکہ تھوڑا سا یہی ٹاپک پھر دوبارہ سے چھڑا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ ہمیں آپ کو تو صرف نیت کرنی ہوتی ہے، ہمیں تو صرف نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں کتنا پڑھوں گا، اور تھوڑی سی کوشش کرنی ہوتی ہے، باقی پڑھواتا تو اللہ ہی ہے، پڑھواتا تو اللہ ہی ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا، ہمارے شاگردوں کی، میں ایک شاگرد کا ذکر یہ ہے، میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تو تسبیح لے کے بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیسے ہماری تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تو بلکہ یہ تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا پڑھتا کون ہے، ان کے الفاظ تو ایسے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا پڑھتا کون ہے، بس ہمیں تو یہ پتہ چلتا تھوڑی دیر میں ہماری تسبیح پوری ہو جاتی ہے، پڑھتا کون ہے پتہ ہی نہیں۔ 8 لاکھ پڑھنے والے شخص سے میں نے کہا کیسے پورا کرتے ہو؟ نہیں، ہمیں نہیں پتا۔ کیا مطلب؟ کہ ہم تہجد میں شروع کرتے ہیں اور اتنے گھنٹے میں ہمارا پورا ہو جاتا ہے، کیسے پورا ہوتا ہے ہمیں ہی نہیں پتا، بس ہو جاتا ہے۔ 9.5 لاکھ پڑھنے والوں سے میں نے پوچھا آپ کیسے پورا کرتے ہیں؟ نہیں، بس مجھے نہیں معلوم کیسے پورا ہوتا ہے، مجھے حکم یہ ہے کہ تہجد میں شروع کرنا ہے، تہجد میں شروع کر دیتا ہوں، چند گھنٹوں میں اللہ کے فضل سے پورا ہو جاتا ہے، اب کیسے پورا ہو جاتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ اور تکوینی یعنی جو خدمات ان کے ذمہ ہیں ان خدمات کو بھی کرنا ہوتا ہے، اب وہ درود شریف کی تعداد کیسے پوری ہو جاتی پتہ نہیں۔ یہ ہے چیز، ہم الجھے نہیں، بس نیت کریں کہ زیادہ پڑھیں گے، زیادہ پڑھیں گے۔ جب آپ زیادہ پڑھنے کی نیت کریں گے تو اللہ نے چاہا آپ کے وقت میں بھی برکت ہوگی، آپ کے پڑھنے میں برکت ہوگی، آپ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تعداد پڑھیں گے
انشاءاللہ نیت کرو. 10,000 20,000 50,000 1,00,000 نہیں، لاکھوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آپ کہیں گے میں تو بہت بزی ہوں، میرے کو تو ہو ہی نہیں سکتا، میرے اتنے بچے ہیں ان کو پالنا، میری یہ ایسی جاب میں، یہ جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں نا گھر سے فالتو ان میں ایک بھی نہیں ہے، ان میں سے گھر سے فالتو ایک بھی نہیں ہے. بلکہ جتنے کام آپ کر رہے ہوگے آج ڈورشپ شروع کرنے سے پہلے، اس سے بہت زیادہ کام ان کے ذمے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جانے کتنے کتنے دن سونے کی بھی فرصت نہیں ملتی، ان کے ذمے اتنے کام ہیں. اب یہ بات آگے نہیں بتا سکتا ہوں، پھر وہ نہ ہو جائے وہ کہ صاحب عالمی ریکارڈ اتنے دن جاگنے کا ہے اور فلاں فلاں فلاں، وہ سب باتیں نہیں جڑنی چاہیے. اس لیے بس وہ یہیں تک ختم کیجئے. جب آپ اس دنیا میں قدم رکھیں گے تو آپ کو خود ہی یہ انکشافات ہونے لگیں گے کہ عالمی ریکارڈ جو 11 دن 11 منٹ کے جاگنے کا ہے، ایسا کچھ ہے نا، تو وہ ریکارڈ دنیا والوں کے ہیں. روحانی دنیا والوں کے ایسے ریکارڈ نہیں ہوتے. روحانی دنیا والوں کے ریکارڈ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے علم میں بھی نہیں ہوتے، اور وہ ریکارڈ سارے ریکارڈز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو روحانی دنیا والوں کی بات الگ ہوتی ہے. خیر وہ دنیا والوں کو اپنے ریکارڈ بنانے دیجئے، ان کو کرنے دیجئے جو وہ کریں، لیکن دین والوں کے ریکارڈ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ریکارڈ میں درج ہوتے ہیں. انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ گنیج بک میں ہمارا نام آئے. کیوں آئے گنیج بک میں نام؟ ہمارا کوئی کام ہے ہی نہیں اس لیے کہ ہمارا نام گنیج بک میں آئے. ہم جاننا بھی نہیں چاہتے گنیج بک کیا ہوتے، کچھ بھی نہیں، بکواس خواہ. ہم تو چاہتے ہیں اللہ کے ریکارڈ میں لکھا جائے. ہر اللہ والا یہی چاہتا ہے. میں تو اللہ والوں کا غلام ہوں، ان کا خادم ہوں. تو بہرحال آپ نیت کریں انشاءاللہ کئی لاکھ پڑھیں گے. اور اس کی ترتیب کیا ہوگی، کیسے پڑھیں گے ہم کئی لاکھ، اس کے لیے پارٹ 78 اور 79 کو بار بار دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ کیسے ممکن ہے کئی لاکھ پڑھنا. میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور استقامت تا دم آخر عطا فرمائے. تمام متوسلین و متعلقین کو بھی توفیق عطا فرمائے. میری تمام نسلوں کو بھی عطا فرمائے. ہمارے اساتذہ کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے ایسے اسباق دیے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.